بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام اسپیشل فورم میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ فواد منیر مغل۔ ناظرین، آج ہماری مہمان ہیں لاہور آرٹس کونسل کے شعبہ ادب و ثقافت کی سربراہ محترمہ نوین روما صاحبہ۔ وہ اردو افسانہ نگار، کالم نویس اور ماہر تعلیم ہیں۔ حال ہی میں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ رقص آب شائع ہوا ہے۔ آئیے ان کی کتاب اور ان کے ادبی سفر پر گفتگو کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو میڈم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میڈم، آپ لاہور آرٹ کونسل شعبہ ادب و ثقافت کی سربراہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ جس شعبے کی آپ سربراہ ہیں، ایک تو یہ کن مقاصد کے لیے قائم کیا گیا اور آپ کی جو ترجیحات ہیں وہ کیا ہیں؟ جی الحمرا جو ہے وہ، اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں کلچر کا ایک ہب ہے اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ صرف کلچر، ثقافت اور آرٹ موجود ہوتا ہے بلکہ اس کی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ جو میرے پاس اس کا شعبہ ہے وہ ہے الحمرا اکیڈمی آف پرفارمنگ اینڈ ویژول آرٹس، اور جب الحمرا بنا اس کے قیام کے ساتھ ہی الحمرا اکیڈمی بھی بنی، کیونکہ یہاں پر پینٹنگز کی، کتھک کی، مہاراج کتھک یہاں ہوا کرتے تھے، وہ کتھک سکھاتے تھے۔ تو الحمرا کے ساتھ ساتھ اس نے گرو کیا الحمرا اکیڈمی نے، اور اس وقت وہاں پر 14 ڈسپلنز ہیں جس میں پرفارمنگ اور ویژول آرٹس ہیں۔ ویژول آرٹس میں یہاں پر اسکیچنگ، پینٹنگ جو کہ اس کی روایت رہی ہے وہ سکھایا جاتا ہے، اسکلپچر ہے یعنی کہ مجسمہ سازی، اور اچھا مجسمہ سازی بھی سکھاتے ہیں؟ جی جی، مجسمہ سازی جو کہ بڑا مشکل فن ہے، وہ جو ایسے مجسمہ بنا ہوتا ہے جیسے قائد اعظم کا یا علامہ اقبال کا ہم نے دیکھا کہ کہیں پہ لگایا ہوتا ہے، وہ بھی یہیں سے بالکل آپ ٹرین کرتے ہیں بچوں کو؟ ٹرین کیا جاتا ہے مجسموں کے ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ آج کل آپ ریلیف کا دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارا جو آرٹ ہے، جو دیواروں پہ ایسا کام کیا جاتا ہے کہ پورے مناظر اس میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسکلپچر میں ہی آتا ہے۔ اور اس میں بے شمار بہت ساری چیزیں ہیں۔ خطاطی جو کہ ہمارا اسلامی روایات کا ایک خوبصورت آرٹ ہے وہ سکھائی جاتی ہے۔ پھر تقریباً 8 کے قریب ہم انسٹرومنٹ سکھاتے ہیں، کتھک سکھایا جاتا ہے، ایکٹنگ سکھائی جاتی ہے اور گانا بھی سکھایا جاتا ہے۔ میرے خیال سے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے آرٹ کا جو ہم نہیں سکھاتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا میڈم کیا طریقہ کار ہے کہ اس میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے یا آپ کوئی اخبار میں ایڈ دیتی ہیں کہ یہ اس کے ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں، اور اس کا فیس سٹرکچر کوئی ہے یا یہ بالکل فری ہے؟ اس کی جو فیس ہے وہ بہت ہی معمولی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فیس اس لیے ہے کہ اس کو باقاعدہ ہم ادارے کے طور پر، تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو لگے کہ انہوں نے فیس پے کی ہے اور اس کے بدلے انہوں نے 3 مہینے یہاں پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے اور پھر سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ لیکن فیس بہت ہی معمولی ہے، وہ 2000 روپے ہے، جو میرے خیال ہے کہ کافی آسانی سے بچے پے کر دیتے ہیں۔ 3 مہینے کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اور 3 مہینے کے اندر کوئی بھی راگ ہے اور کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے، وہ جو بھی طالب علم ہے اس کو استعمال کرنا، بجانا، اور اس کو راگوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور 3 مہینے کے بعد ان کو ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے تھرو اور اخباروں کے تھرو، چاہے ہمارا سمر کیمپ ہو یا ریگولر کلاسز ہیں، اس کی ہم جو ہے وہ پوسٹ لگاتے ہیں، اس کے اشتہار وغیرہ لگاتے ہیں، تو اسی طرح سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ کلاسز جاری ہیں۔ تو بہت کثیر تعداد میں یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ ٹھیک ہے میڈم، اس کا جو ہے وہ ٹائمنگ کیا ہے سیکھنے کی بچوں کی؟ ایک تو بچے اسکول جاتے ہیں نا، تو کیا آپ اسکول ٹائم میں ہے یا یہ ایوننگ میں کلاسز ہوتی ہیں؟ اس کے اوقات ہم نے بہت سوچ سمجھ کر رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی نوکری پیشہ افراد ہیں، یونیورسٹی، کالج، اسکول کے بچے ہیں، تو وہ اپنے اسکول سے فری ہو کے شام کے ٹائم میں آتے ہیں۔ اچھا، شام کے ٹائم کلاسز ہوتی ہیں؟ سردیوں میں 3 سے 5، ٹھیک ہے، اور گرمیوں میں ہم لوگ 4 سے 6 بجے اس کی 2 تو گھنٹے ایک کلاس کی جو کیپیسٹی ہے وہ کتنی ہے؟ دراصل یہ عام، اگر ہم اس کو تھوڑا سا سوچیں نا کہ یہ عام جس طرح سے ہمارے اسکول، کالجز یا پرائیویٹ اکیڈمیز ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے۔ ہر جو انسٹرومنٹ ہے اس کی ایک الگ فالوئنگ ہے، اور لوگوں کا رجحان بدلتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ جیسے سارنگی جو ہے، اگر آپ کو پچھلے 50 سال پہلے کی بات دیکھیے تو سارنگی کو سمجھنے والے، اس کو سیکھنے والے بہت زیادہ تھے، اور اس کا استعمال بھی بہت ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اس میں 100 سر ہوتے ہیں۔ اچھا، 100 سر ہیں سارنگی میں؟ یعنی سارنگی، اس کے اندر 100 سر ہیں۔ اچھا، اس کا نام یہ 100 کی وجہ سے ہے؟ جی جی، سارنگی کہ 100 رنگ۔ بالکل،
اس کو سمجھنا، پھر اس کو سیکھنا اور پھر اس کا استعمال کرنا خاصا جو ہے وہ وقت لیتا ہے اور آپ کی توجہ بھی لیتا ہے. لیکن ابھی جیسے مختلف رجحانات ہوئے ہیں، گٹار میں زیادہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اچھا، گٹار میں اسٹوڈنٹ میوزک دیکھتے ہیں، ویسٹرن ایسٹرن اس کا فیوژن دیکھتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے، حالانکہ وہ بھی اگر سیکھنے میں آئے تو اس میں بھی کافی آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. اس کی نسبت آسان ہے، سارنگی کی نسبت یہ آسان ہے کیونکہ اس کے کارڈز ڈفرینٹ ہیں، اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ ایز کمپیئر ٹو سارنگی یا ستار وہ آسان لگتی ہے. بچوں نے اس کے وہ جو لیرکس رٹے ہوئے ہوتے ہیں آج کل تو وہ اس کو فالو کرتے ہوئے سیکھ لیتے ہیں. پھر گائکی کی طرف بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے، بچے چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پر سنگر بن جائیں اور وہ فیمس ہو جائیں. لیکن جب آرٹ کے میدان میں ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا دل، دماغ، توجہ، آپ کی سب چیزیں جو ہے نا چاہتا ہے کہ میری طرف کی جائیں. ایک عام پڑھائی کی طرح نہیں ہے کہ ہم اس کا فارمولا یاد کر لیں گے 4 اور 4 8 ہو جائے گا. اس میں تو 4 اور 4 10 بھی ہو سکتا ہے. تو یہ الگ دنیا ہے، اس کے تقاضے الگ ہیں. طبلہ ہے، طبلہ کچھ تو اب تو ویسے خواتین بھی سیکھ رہی ہیں، لیکن وہ بھی اگر چھوٹا بچہ ہو تو وہ جلدی اس کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ بھی کچھ لوگ سیکھتے ہیں لیکن کہتے ہیں اگر ہم بچپن سے سیکھتے تو ہمارے ہاتھ رواں آسانی سے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جو بانسری ہے وہ لڑکیاں بھی سیکھ رہی ہیں اور یہ اتنا خوبصورت فن ہے، تو جس کی جو ترجیح ہوتی ہے پھر وہ وہی ساز سیکھتا ہے. ٹھیک. تو میڈم یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے طبلہ، سارنگی اور گٹار کے بارے میں بتایا ہے، یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ایک تو ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ ایوننگ کی آپ نے بتا دی. ٹھیک ہے کہ اسکول ٹائم سے جب بچے فارغ ہوں تو وہ 2 گھنٹے ادھر آ کے سیکھ سکیں. اس کی کوئی آپ کو بیسک کوالیفیکیشن بھی ریکوائرڈ ہوتی، یا ایک بالکل ان ایجوکیٹڈ پرسن ہے وہ آپ کے آفس میں آ جاتا ہے، آپ کے پاس آ جاتا ہے جی میں نے اشتہار دیکھا ہے یہ، تو کیا آپ اس کو بھی بٹھائیں گے، یا آپ نے کوئی اپنا جو ہے ایس او پی رکھا ہوا ہے کہ منیمم کوالیفیکیشن میٹرک ایف اے بی اے ہونا ضروری ہے؟ اچھا، اس میں 2 باتیں آپ نے پوچھی. ایک تو ہے کہ اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے. اچھا، ایج لیمٹ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک آرٹ کی جو ہے نا ہم نے پروموشن کے لیے اس کو بنایا ہوا ہے. چاہے چھوٹے ہیں یا آپ میرڈ ہیں یا آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی شادی کر اور اس ایج میں بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوالیفیکیشن جو ہے وہ ہماری جس طرح ڈرائنگ پینٹنگ ہے، اس میں بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے، وہ اپنے انٹری ٹیسٹ کے لیے یہاں پر آتے ہیں کہ ہماری ڈرائنگ اچھی ہو جائے، ہماری جو اس میں کمپوزیشن ہے وہ اچھی ہو جائے. یعنی کہ آپ کے انسٹیٹیوشن میں ٹیسٹ نہیں ہے تو بچے اگر اس کو اپنی یونیورسٹی میں اس کو جو ہے اس کورس کو لینا چاہیں تو آپ کے لیے تیاری کرنے کے لیے آتے ہیں اور آپ انہیں ٹرین کرتے ہیں. بالکل. لیکن جہاں تک بات ہے سنگنگ کی اور میوزک کی یعنی ویژول آرٹس کی، اس میں آپ کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو خود ایک اپنی ذات میں انسٹیٹیوشن ہے. جو ہماری پرفارمنگ آرٹس ہے، چاہے یعنی آپ بیٹھے ہیں آج پہلے دن ہارمونیم کلاس میں یا ستار کلاس میں، تو ہمارے استاد جی نے آپ کو سبق دینا ہے، انہوں نے بورڈ پہ بتانا ہے کہ یہ سا رے گا ما، یعنی یہ الف بے ہے. الف بے تو آپ وہاں آ کے سیکھ رہے ہیں. تو جب آپ بیس ہی وہاں پر سیکھتے ہیں، یہ الگ دنیا ہے، یہ بالکل اس کا موڈ مزاج ہی الگ ہے. تو آپ کو تو الف بے ہی انہوں نے اپنے بھی کسی بھی سر کی کسی بھی میڈیم کی وہی سکھانی ہے. تو آپ کی ایجوکیشن وہ میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہو. میڈم یہ جو آپ نے اس اساتذہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ استاد یہ سکھاتا ہے سا رے گا ما، بالکل. تو یہ جو استاد ہیں یہ بھی مطلب جو ہے یہ آپ ہائر کرتے ہیں یا مطلب آ کے کسی نے کہہ دیا کہ میں یہاں پہ آ کے جو ہے وہ سکھانا چاہتا ہوں تو آپ نے اس کو رکھ لیا؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں، اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ بڑا خاص قسم کا ہے، کیونکہ آپ پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اس میں ہمارا کینڈیڈیٹ ہے کیا وہ اس کا نام ہے اس میں، کیا وہ سکھا سکتے ہیں. اور بہت مطلب نامور شخص کو آپ رکھتے ہیں، نامور شخص، تجربہ کار. جی، تجربہ کار جو اس میدان میں خود بھی وہ انسٹرومنٹ ہے، اس پر اس کو عبور ہو، اس کا کتنا تجربہ ہے، کیسا وہ آگے ڈیلیور کر سکتا ہے. اور اس کا پہلے پورا کرائٹیریا دیکھا جاتا ہے، اس کا تجربہ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کو ہم لوگ اس میں ہائر کرتے ہیں. ایک کمیٹی ہوتی ہے، سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے، جو اس بات کا تعین کرتی ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے ٹیچنگ میں، سکھانے میں. کچھ ایسے ساز ہیں جو گھرانے ہیں بہت سارے، وہ پھر نسل در نسل آگے منتقل ہوتے ہیں، تو ہم ان کو اپنے ٹھیک ہوگا. میڈم یہ بتائیے جو ہماری ادب و ثقافت ہے
اس کو فروغ دینے کے لیے آج سب سے بڑا جو چیلنج ہے جی وہ کیا ہے؟ مطلب ادب و ثقافت ہماری ویسے تو اگر آپ دیکھیں دبتی جا رہی ہے، وہ نظر نہیں آتی. مطلب آپ کی جو اکیڈمی ہے وہ آپ نے بتایا کہ ادھر جو ہے وہ 14 ہیں آپ کے کورسز ہیں، ڈسپلنز ہیں، اور میرا خیال ہے میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا کہ یار یہ ادب و ثقافت میں یہ سرنگی سکھائی جا رہی ہے. تو کوئی پوچھنے سے ہی پتہ لگے گا کہ جی آپ الحمرا میں چلے جو وہاں پہ اس کی کلاس ہوتی ہے. تو اس کو میرے لحاظ سے اگر جو ہے وہ عام کرنے کا کیا طریقہ، کیا اسکول کالجز میں بھی اس کے کورسز انٹروڈیوس ہونے چاہیے؟ جی یہ بالکل ہونے چاہیے، لیکن الحمرا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی جگہ ہے جو کہ لائیو اپنی پرفارمنس کے لیے مشہور ہے. یعنی ہم ایک دن کے لیے یہاں پر اپنا ڈرامہ پیش کرتے ہیں اور وہ اگلے دن ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جگہ جو ہے بہت سارے لوگ جو اس کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ یہاں پر سکھایا جاتا ہے. لیکن آرٹ ایک ایسی فارم ہے جب آپ سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سکھائی جا رہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں کہ الحمرا میں کیا ہو رہا ہے. جب کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں نے سنگر بننا ہے، پھر وہ ڈھونڈتا اس کنویں کے پاس آ جاتا ہے. آپ میڈم یہ بتائیں کہ آپ کے اس انسٹیٹیوشن میں سے الحمرا آرٹ کونسل میں سے اب تک کوئی نامور ایسی شخصیت جو یہاں سے ٹرینڈ ہو کے نکلی اور اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہو دنیا میں؟ جی کوئی شخصیت؟ بالکل. جیسے اگر آپ دیکھیے کہ مہاراج کتھک پاکستان میں ان سے بڑا کون سا نام ہے کتھک کی دنیا میں؟ ناہید صدیقی، نگہت چودھری ان کے شاگردوں میں سے ہیں. اس کے بعد ایمی جی، نائلہ جی، بینا جواد، یہ سارے ادھر سے ٹرینڈ ہو کے نکلے ہیں. سارے جو ہیں وہ مہاراج کتھک کے ہی شاگرد رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سلسلہ نسل در نسل اور آگے چلتا رہا. ان کے شاگرد پھر ان کے شاگرد پھر ان کے شاگرد. اور اگر ہم دیکھیں کہ سنگنگ میں دیکھیے تو سنگنگ میں بہت سارے ایسے ہیں اسٹوڈنٹس جو یہاں سے نکلے ہیں سیکھ کر. سارا رضا وہ ہیں، مغیرہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. پھر اگر آپ دیکھیے کہ فلوٹ میں بہت سارے ابھی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ہمیں اسکرین پر نظر آ جاتے ہیں، کچھ ہیں ہمیں آتے نہیں ہیں. وہ اس طرح سے کہ الحمرا آرٹس کونسل کی جو ہماری اکیڈمی ہے اس میں بہت سارے بچے جو انسٹرومنٹ سیکھتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف ایک سنگر کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے پوری جو اس میں کمپوزیشن ہے، پورا آرکیسٹرا ہے، اس کو نہیں دیکھتے. اس میں فلوٹ بھی بجا ہے، گٹار بھی ہے، ہارمونیم بھی ہے، لیکن ہم صرف سنگر کو دیکھتے ہیں. اور یہ تمام مطلب ایک سنگر جو ہے وہ بننے کے لیے پیچھے 50 چیزیں چل رہی ہیں، اس کو 50 چیزیں چل رہی ہیں اور اس نے وہ سیکھی ہیں تو وہ اس کے ساتھ اس کا ردم مل رہا ہے نا. اگر وہ گانا بھی گا رہا ہے، اب وہ جو پیچھے اس کو پلے کرنے والے ہیں وہ ہماری اکیڈمی سے جاتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں اور کیمرے میں سنگر ہی نظر آتا ہے، وہ پیچھے بجاتے ہیں. اور جب وہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو ٹی وی بس ان کے نام آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ تمام، چاہے وہ ہمارا کی بورڈ والے ہیں، طبلے والے ہیں، فلوٹ والے ہیں، وہ اس طرح سے یہ ہمارا المیہ ہے کہ ان کو شناخت نہیں مل پاتی ہے. وہ اس سنگر کی دھن کو مشہور کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کو کہیں پر ان کا نام نہیں آتا، نہ ان کی ریکگنیشن ہے کوئی بھی. اب بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ یہاں سے جاتے ہیں تو بہت ساری آج کل دیکھیے کیفیز میں، ہوٹلز میں آپ نے بیک گراؤنڈ میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ آرکیسٹرا بیٹھا ہوا ہے، ان کو وہاں جاب ملتی ہے. بہت سارے اس وقت ایسے بڑے اسکول ہیں جنہوں نے میوزک کی کلاسز شروع کی ہوئی ہیں. ہمارے یہاں سے سیکھے ہوئے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہاں جا کے ان کو باعزت روزگار ملتا ہے. تو الحمرا اکیڈمی لوگوں کی صرف شوق ہی پورا نہیں کر رہا، ان کے گھروں کے جو سسٹم ہے ان کو بھی چلا رہا ہے. ان کو جاب مل رہی ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس میں مل رہی ہیں، مختلف جہاں پر بھی کلچر کی چیزیں ہیں وہاں پر بھی ان کو جابس مل رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. میڈم آپ نے جو ہے وہ اپنے شعبہ ادب و ثقافت کا جو ہے بہت اچھا تعارف کرایا، تھینکس اگین. تو اب یہ جو آپ نے ایک جو ہے 21 افسانوں پر جو یہ مجموعہ ہے، یہ ناظرین یہ نوین روما صاحبہ نے یہ کتاب لکھی ہے رقص آب. اس کے 21 جو ہیں وہ مجموعی افسانے ہیں. تو اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو میڈم سے جو ہے ان افسانوں کے بارے میں جو ہے وہ پوچھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ عطاء الحق قاسمی صاحب جو کہ پاکستان کے نامور ادیب اور کالم نویس بھی ہیں، انہوں نے نوین روما صاحبہ کے بارے میں کتاب میں کیا لکھا ہے وہ میں پڑھ کے سنانا ضروری سمجھتا ہوں. نوین روما کے زیادہ تر کردار نفسیاتی عوارض میں مبتلا ہیں اور وہ ایک ماہر معالج کی طرح ان کے عوارض کی نشاندہی کرتی ہیں. جس طرح ہمارا معاشرہ ایک مصنوعی لبادے میں چھپا نظر آتا ہے اور جس طرح مصنوعی لبادے کی آڑ میں
کبھی حرکات کا مرتکب ہو رہا ہے وہ نوین کے سامنے مکمل نیک ہے. میڈم یہ بتائیں کہ یہ جو بات جو ہے کتاب کا آغاز ہم کرتے ہیں, یہ عطا اللہ قاسمی صاحب نے یہ کیا لکھا ہے؟ قاسمی صاحب آپ جانتے ہیں کہ بڑی کھلی انہوں نے بات لکھی ہے آپ کی کالم نویسی کے اوپر. انہوں نے اس میں جو ہے نچوڑ سمجھا دیا ہے کہ نوین نے کیا لکھا ہے, اور آپ جو ہے ایک ماہر معالج کی طرح جو ہیں وہ معاشرے کے جو چھپے ہوئے امراض ہیں, جو لوگ جو ہے وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے کسی چیز پہ, لیکن ان میں وہ مرض پایا جاتا ہے اور وہ مرض کو اپنا علاج بھی نہیں کروا سکتے, وہ شیئر بھی نہیں کر سکتے. تو آپ ان کی ماہر ہیں, ان کی معالج ہیں. تو یہ کتاب میں ویسے ناظرین کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کتاب کو بھی پڑھیں. یہ جو کتاب ہے یہ میڈم ماورا پبلیکیشن نے چھاپی ہے, تو یہ مارکیٹ میں اردو بازار میں اویلیبل ہوگی. یہ ماورا جو ہمارے ان کا جو ہے مال روڈ پہ ہے, ان کی ماورا پبلشرز. ہاں ماورا پبلشر ہے. اس کے علاوہ یہ تقریباً لاہور اور پنجاب کی جتنی بھی لائبریریز ہیں وہاں پر بھی مل سکتی ہے, وہاں پر بھی موجود ہے. اور جہاں تک بات آئی قاسمی صاحب کی, تو قاسمی صاحب کا شمار, ان کا نام اتنا بڑا ہے اور وہ اس دور حاضر کے لیجنڈ ہیں. لٹریچر میں کہوں کہ اس کی نبض پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے, وہ جانتے ہیں. اور ہمارے چیئرمین آرٹس کونسل رہے ہیں. اچھا چیئرمین بھی رہے ہیں؟ جی چیئرمین بھی رہے ہیں. اور جتنے اچھے شاعر اور نثر نگار اور کالم نویس اور جس قدر وہ خوبصورت انسان ہیں, اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. میں نے بہت ڈرتے ہوئے اپنا جب یہ مسودہ ان کو بھجوایا تو مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی مجھے استاد ہیں, کان کھینچے جائیں گے. اور ان کے ایک ایک لفظ جو ہے یہ میرے لیے ایوارڈ سے کم نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے اس معاشرے کا جائزہ کسی معالج کی طرح لیا ہے تو قاسمی صاحب بھی ایک ایک لفظ کی جو میں نے سمجھے کہ وہ تیکھا پن ہے, یا جہاں پر میں نے جس چیز کو بتانا چاہا ہے انہوں نے سب جان لیا ہے, جس طرح ایک ڈاکٹر جان لیتا ہے. تو ان کے یہ الفاظ جو ہے میرے لیے کسی ایوارڈ سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں میڈم. کتاب میں انتصاب بہت اہم چیز ہوتی ہے. یہ لکھنے والے کے دل کی بات ہوتی ہے, یہ راز ہوتا ہے جو یہاں پہ ہے وہ اس کو پرو دیتا ہے, اپنے الفاظ میں جو ہے قید کر دیتا ہے. تو دیکھنے میں یہ لفظ چھوٹے ہوتے ہیں مگر اس پہ پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہوتی ہے. تو آپ نے لکھا ہے انتصاب میں مانو داؤد اور میری آخری محبت کے نام. اس کتاب کا انتصاب بالکل مانو داؤد میرے بچے ہیں ماشاءاللہ. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس کی, خاص طور پر ایک عورت جو ہے, ماں جو ہے, اس کی ساری محبت جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے. اور آخری محبت جو ہے ایک جو شاعر ہوتا ہے یا ادیب ہوتا ہے نا, لکھاری ہوتا ہے, وہ اس کے اندر وہ بہت رومانٹک ہوتا ہے. وہ درختوں سے, پرندوں سے, سب سے پیار کرتا ہے. یہ آخری محبت انسان سے بھی ہو سکتی ہے, اس دنیا سے, نیچر سے. اور اس کے اندر میں نے اس لیے کر دیا کہ کوئی اس میں لمٹ نہیں ہے. لمٹ نہیں, اللہ سے آپ کو محبت ہے. بالکل, اگر آپ نیچر سے محبت کرتے ہیں تو اس کے کریٹر سے بھی محبت کرتے ہیں. نیچرلی یہ فطرت ہے یہ. تو آگے بڑھتے ہیں میڈم. یہ آپ کا پہلا مضمون ہے رادا کا شام. یہ کیا ہے رادا کا شام, کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا. ایسا ہے کہ میں شروع سے مجھے ڈائریاں لکھنے کا شوق تھا. جب میں تقریباً 7-8 سال کی تھی تو میں چھوٹی چھوٹی ڈائریز, ہر سال کی ایک ڈائری بنایا کرتی تھی, لیکن میں چاہتی تھی کہ اس کو کوئی پڑھے نہ. اچھا. میں اپنی باتیں, اپنی سوچ اس میں اگر کیوں نہ پڑھے, کیا ڈر تھا آپ کے ذہن میں؟ کیونکہ میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا شیئرنگ کیا ہوتی ہے. اچھا. آپ اپنی بات کس کے ساتھ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تو وہ میں ڈائری سے کرتی تھی اور اپنے کھلونوں سے سب سے باتیں کرتی تھی. لیکن مگر آپ کے دل میں ایک بات یہ تھی نا کہ میری یہ ڈائری کوئی پڑھے نا. امپورٹنٹ اس میں سوال میرا یہ کیوں؟ وہ سوال یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بچوں کو ان کی اچھی باتیں سننے کا عادی بناتا ہے, اور جو بری بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گندی بات ہے, کسی سے نہیں کرنی آپ نے, اس کو نہیں, ایسے نہیں کہنا, بڑوں کو ایسے نہیں کہنا, وہ ایسے نہیں کہنا, بری بات ہے. لیکن میں وہ ہر بات اپنی ڈائری سے کرتی تھی. لیکن میں چاہتی تھی کہ شاید یہ معیوب ہو, کوئی میری دل کی بات نہ جانے. تو ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ کسی نے اسے پڑھ لیا. اچھا. اور نہ مار تو نہیں پڑ گئی؟ مار نہیں, وہ ہنسنا شروع ہو گئے کہ دیکھو یہ اس نے لکھا. تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے بہت غلط کام کر لیا. اور میں اس دن نا بالکل ایک دم سے سہم گئی کہ میں ان کو چھپا لوں, ان کو میں نے کہیں چھپا لیا. لیکن اگلے ہی لمحے میں نے سوچا کہ میں یہ لکھنا بند نہیں کروں گی.
پھر میں نے اپنی ساری باتیں اسی طرح سے ان کو استاروں میں لکھنا شروع کیا، ڈھکی چھپی باتیں. یہاں سے آغاز ہوا مجھے لکھنے کا کہ جو بھی بات کتنی بری، کتنی تکلیف دہ ہو، وہ ہم کس طرح اس کو ڈھکی چھپی استاروں میں سمبولک علامتی فکشن لکھ سکتے ہیں. یہاں سے میری، کیونکہ میں اس کے ساتھ ہی میں نے گرو کیا اپنی زندگی میں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ والا فکشن اور یہ والا سٹائل اس معاشرے میں جنم لیتا ہے جہاں پر بری بات کہنا بہت برا ہوتا ہے. بری بات کہنا آپ ایک گناہ ہے، ایک گناہ ہے. آپ مغرب میں دیکھیں، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے جو میں پیرنٹس چلیں آپ کہہ لیں، یا جو ہمارے معاشرے کا رجحان ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو سمجھایا نہیں جاتا، ڈانٹا جاتا ہے. اگر آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، ہاں ہم حوصلہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، یہ غلطی ہو گئی، مگر اس میں آپ کو مار پڑتی ہے، آپ کو جھڑکیں پڑتی ہیں، آپ کو ایسے جو ہے ٹونٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اندر سے سہم جاتے ہیں. بالکل. پھر وہ نفسیاتی طور پہ اس فیئر کو توڑنا وہ بھی ایک کام رکھتا ہے. بالکل. اور ایسے معاشرے میں جہاں عورتوں کو خاص طور پر کہا جائے کہ آپ تو بڑی معیوب، جیسے کہ قاسمی صاحب نے کہا، اور اس معاشرے کا جو نیکڈ والا سائیڈ ہے، جو معیوب ہے، اگر میں وہ بتاؤں کہ یہ دیکھیں یہ ہے، تو یہ تو اور برا سمجھا جاتا ہے. یہ اگر ایک عورت بتا رہی ہے جو، وہ تو اگر آپ گناہ کبیرہ مغرب میں دیکھیں تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ بچے نے سچی بات کہی ہے، اس نے بری بات کو کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کو ٹھیک کیا جائے. اور ہم لوگ، چاہے ہم سیاست ہو، معاشرہ ہو، ہمارا گھر ہو، ہماری سوسائٹی کی کوئی بھی جگہ ہو، ہم جس وقت اس کی برائی کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ناسور بننے والا ہے اور بن رہا ہے، تو ہم سب سے برے ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے اپنا یہ سفر نہیں چھوڑا، میں نے اپنے قلم کو اسی طرح سے لکھا. رادھا کا شام بھی اسی کی ایک کڑی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک شام ہے، اس میں آپ نے شام کو میں نے ایک مرد بنایا، آپ بیتی لکھی ہے اس افسانے میں. شام جو ہے وہ ایک مرد ہے. اچھا، شام ایک مرد ہے. شام بانسری بجا رہا ہے. یہ میں نے ڈراماٹائز بھی کیا تھا اپنی کتاب کی اوپننگ پہ. ٹھیک ہے. اور رادھا کا شام میں نے رقص کے صورت میں کروایا، اور بڑا مشکل تھا. کتھک کی صورت میں رادھا کا شام تھا، جس میں ایک شام تھا وہ بانسری بجا رہا تھا. وہ ہمارے معاشرہ ہے، وہ مرد چلے آپ کہہ لیں، وہ ہمارا معاشرہ ہے. بالکل ٹھیک. جو سکھ کی بانسری بجا رہا ہے کہ معاشرے میں تو سب اچھا ہے، وہ عورت کی بات سن رہا ہے لیکن جواب نہیں دے رہا. پورے افسانے میں وہ صرف اور صرف اس کو مخاطب کرتی ہے، کہتی ہے یہ ہے، جس طرح ہمارے مرد ہیں، اچھا ٹھیک ہے، جیسے گھر میں بھی کہتے ہیں، بھائی ہو، ابو ہو یا شوہر ہو، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ دفتر کے لیے نکل جاتے ہیں. بالکل. شام سنتا جا رہا ہے، رادھا بتا رہی ہے کہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، یہ ہوا. یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پہ عورتوں کو ہراس کیا جاتا ہے. ان کو اتنا ہراس کیا جاتا ہے کہ پہلے وہ کمپلین کرتی ہیں، بتاتی ہیں، ایک کو بتاتی ہیں، امی کو، بہن کو، دوست کو. جب کوئی نہیں سنتا تو وہ اس ہراسمنٹ کا حصہ بن جاتی ہیں. پھر ان کو کوئی بھی آوازیں کسے، کوئی بھی کچھ کہے، ان کو فرق نہیں پڑتا. وہ پھر انسان کہتا ہے ہاں میں ہوں ایسا، جو کرنا کر لو. یہ ہماری بے حسی کی مثال ہے. معاشرہ ہمارا اتنا بے حس بن گیا. آپ دیکھیں، آپ کے ٹانگ میں درد ہوگا نا کسی بھی جگہ پہ، آپ ایک دن 2 دن بہت کریں گے، اس کا علاج نہیں کریں گے، وہ آپ کے حصہ بن جائے گا. آپ یوں ہی لنگڑا کے چلنا شروع کر دیں گے اور وہ ناسور بنتا جائے گا. بالکل. یہی ہو گیا کہ وہ جو لڑکی تھی اس میں چندرا، جب اس کی کسی نے نہیں سنی، اس نے کہا پھر جو میرے پہ بھونکتا ہے پھر وہ بھونکتا رہے. لوگ اور شیر ہو گئے اور وہ بے حس ہو گئے. یعنی کہ اس میں میڈم جو میسج آپ نے دیا ہے رادھا کا شام اپنے اس افسانے میں، وہ آپ نے یہ دیا ہے کہ عورت ہو یا میں تو سمجھتا ہوں مرد بھی ہو یا معاشرے کا کوئی بھی ذی روح ہو انسان جو ہے، اس کی جو باتیں ہیں ان کو ہم جو ہے نیگیٹو نہیں ہم نے لینا. ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس عمر کا شخص ہے. اگر وہ ایک بچہ ہے، وہ کوئی غلطی کر بیٹھا ہے، آپ نے اس کو غلطی کرتے دیکھ لی ہے، تو آپ نے اس کا وہ حال کیا مار مار کے کہ شاید وہ یہ سمجھے کہ یہ گھر سے جائیں تو میں سوسائڈ کر لوں گا، میں نے تو دنیا کا سب سے بڑا گناہ کر دیا ہے. آپ جب کسی پہ پتھر پھینکتے ہیں تو پہلے سوچیں کہ یہ پتھر میری طرف آ سکتے تھے، کیا میں اس گناہوں سے پاک ہوں؟ تو پھر آپ وہ پتھر نہیں اٹھائیں گے. بالکل. میڈم قرآن کریم کی جو سورۃ العصر ہے اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، قسم کھا کے کہ قسم ہے انسان نقصان میں ہے، خسارے میں. خسارے میں. آگے بات یہ بلی. اب اگلی بات ہے وہ لوگ جو خسارے میں کون نہیں ہے، جو ایمان لائے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں جیسے پیدا کیا ہے نا، میں قسم کھا کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم خسارے میں ہو.
ہم کریٹر کی اس بات کو نہیں دیکھتے کہ جو ہماری تخلیق کرنے والا ہے اس نے ہمیں یہ خود بتایا ہے کہ تمہارے اندر یہ غلط فیچر ہے، تم کیسے بچ سکتے ہو؟ علم سے، اقرا باسم ربک الذی خلق، بالکل نالج سے، ریسرچ سے. تو ہم جو ہے ایک انسان کے فیچرز کو اس وقت ڈینائی کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ جو بات کر رہا ہے یہ کر ہی نہیں سکتا. جو آپ کو آگے سے جواب دے رہا ہے اس کی تھاٹس کیا ہیں، بے شک اس کے خیالات یہ ہیں کہ یہ تم کر ہی نہیں سکتے اور تم نے کیا کیوں ہے. بالکل تو اس چیز کو ہم نے بریک کرنا ہے اور اس فیئر کو توڑنا ہے کہ بچے ڈرے نہ، شیئر کریں. اور پھر جو ہے آگے اس کا باپ ہے، اس کا استاد ہے، اس کا دوست ہے، اس کا محلے دار ہے، کوئی بھی ہے، وہ بھی اس کو اس طریقے سے پوزیٹیو رپلائی کرے کہ وہ راہ راست پہ آ جائے، بلکہ بھٹک نہ جائے، راہ راست پہ آ جائے. بالکل. اور ایک چیز اس میں جیسے کہ وہ اپنے مرد کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پانی بھرنا صرف عورت کا کام ہے. یعنی بہت سارے ایسی چیزیں جو کہ مردوں نے ہمارے ہاں سمجھا ہوا ہے کہ یہ اگر ہم کریں گے تو ہماری حد تک ہو جائے گی. یہ جہالت کی ساری باتیں ہیں. کئی ایسے گھرانے ہیں جہاں پر اگر مرد اپنا چھوٹا بچہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لیتا ہے کہ بیوی کام کر رہی ہے باورچی خانے میں، تو اس کو کہتے ہیں کہ تو بیوی کا غلام بن گیا. کیا بچہ وہ اس کا نہیں ہے، اس کی ولدیت میں نہیں ہے. تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو جو ٹیبو بنایا ہوا ہے وہ اپنے معاشرے میں ہم کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہو گیا ہے. تو میں نے ان چیزوں کو مختصر کر کے اور علامتی طور پر ٹھیک. میڈم ایک بات میں اور کروں گا یہاں پہ کہ کتنے گھروں میں ایسے ہوا ہے کہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا دیتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمارے ویورز کو بھی پتہ ہے، ہم چھوٹے ہوتے سے یہ حدیث سنتے آ رہے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ تو زہرا تشریف لاتی تھیں تو آپ اپنی کالی کملی، ایک تو کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرتے تھے اور اپنی کالی کملی بچھا دیتے تھے. یہ ہے اسلام میں عورت کی رسپیکٹ. آپ مجھے بتا دیں کہ کتنے گھروں میں ایسے ہو رہا ہے. آپ بیٹی ہیں، بالکل آپ بیٹی ہیں، کتنی بیٹی ہیں وہ آ کے یہاں پہ بتائیں کہ وہ ایسے اپنے گھر میں گئی ہیں اور ان کو اتنی زیادہ رسپیکٹ ملی. جو رسپیکٹ ہمارے نبی نے عورت کو دے دی ہے نا، ہم تو اس میں سے 10% بھی عورت کو نہیں دے رہے. 10% بھی ہم تو اس کو سنسار کر رہے ہیں جو آپ نے منع کیا تھا. بالکل. تو ہمیں پڑھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے. اور یہ آپ نے بہت اچھی جو رادہ کا شام میں یہ آپ نے الفاظ پروئے ہیں اور اس کہانی کا جو اس کی جو تشریح ہے، میں وہ سمجھتا ہوں کہ پڑھنے والے کو اگر وہ سمجھ آ جائے تو وہ ایک بھٹکا ہوا جو بندہ ہے نا وہ راہ راست پہ آ جائے گا رادہ کا شام پڑھنے کے بعد. تو آپ کے اگلے میڈم مضمون کی طرف بڑھتے ہیں. ویلنٹائن ڈے 14 فروری ایک اور گناہ عظیم. بالکل. دراصل یہ جو ہے ویلنٹائن ڈے یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بہت ساری چیزیں نا ہم اڈاپٹ کرتے جاتے ہیں، رکھتے جاتے ہیں. اس کی ہم بنیادی روح وہ چیزیں نہیں ہم دیکھتے، بس یہ تہوار ہے، اس کو کرنا ہے، کر رہے ہیں. اور جو نئی نسل ہے جس طرف جا رہی ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اینڈ پہ جس طرح یہ پھول کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، یہ ان کا جو وقت قیمتی اس میں ضائع ہوتا ہے، انرجی اور جو فوکس جس وقت انہوں نے اپنی پڑھائی یا اپنی ذات کو مکمل کرنے کے لیے کرنا ہوتا ہے. یہ ڈیولپنگ ایج ہوتی ہے، اس میں وہ ان کاموں میں پڑھتے ہیں اور پھر وہ کئی سال تک اس کا سوگ مناتے ہیں. پھر کچھ سالوں کے بعد کہتے ہیں خوئی ہم نے کیا کیا، ہم نے تو بڑا ٹائم ضائع کر دیا. تو یہ ہماری اس نئی نسل کی طرف ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ میڈم اس کا جو مضمون آپ نے لکھا ہے وہ ہے ایلون، اکیلا. بالکل. اس مضمون میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا، کچھ مجھ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ نے کچھ کافی سارے اپنے جو اپنی کہانیوں کے جو نام ہیں، عنوان ہیں، وہ انگریزی میں کیوں رکھے ہیں؟ کتاب تو اس میں ہے. میں نے کہا جتنی تیزی سے دوسری زبانیں ہماری ساتھ شامل ہو گئی ہیں جو کہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں، اور وہ آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں ہم جیسے بولتے ہیں، تو میں نے اس میں کوئی اگر میں اس کا کر لیتی اکیلا پن تو کتنی وہ عجیب سا لگتا، وہ بالکل مائنڈ ادھر چلا جانا تھا. میں نے اپنی کتاب کو بالکل اس طرح سے رکھا ہے جیسے اس وقت ہم لمحے موجود میں حال میں جو کرنٹ پوزیشن جو ہماری جا رہی ہے بالکل ٹھیک. میں نے صرف اور صرف دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ ہم ہیں اس وقت. تو الون بھی اس میں ہے کہ ایک خاتون ہے جو کہ اس وقت جو سنگل مدرز ہوتی ہیں ان کے جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتی ہیں. وہ بیچاری جاب کرتی ہیں، چاہے کاروبار کریں کچھ بھی کریں، لیکن ان کے اندر کا اکیلا پن اور ان کے اندر کی جو تکلیف ہے وہ بچوں میں منتقل کر دیتی ہے. لیکن کوئی عورت جب وہ سٹینڈ لیتی ہے، اگر وہ سوچے
تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچے, وہ سوچتی رہتی ہے دنیا کے کہے گی, دنیا کے کہے گی. بچے بھی ویسے ہی بنا لیتے ہیں. جس دن اس نے سوچنا چھوڑ دیا کہ دنیا کچھ نہیں کہے گی, مجھے صرف اپنے خدا کی پرواہ ہے, اور دوسرا میں نے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا ہے, میرا خیال ہے وہ ایک مرد کے برابر بہادر ہو جائے گی, اور وہ اس کے بچے اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ ان خواتین کے لیے جو سنگل پیرنٹس ہوتی ہیں اور کتنے پرابلمز اپنے بچوں کے لیے دیکھتی ہیں. میڈم یہ دیکھیں کہ اس میں تو اگر ہم دوسرا رخ ہم دیکھیں اسلامی نقطہ نظر سے, تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ آگے دیکھیں, دوسری شادی کریں. جی. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ایلون والا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے معاشرے میں, تو میں نہیں پتا کہ جو خاتون ڈائیورس ہو جاتی ہیں, اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, اس کا ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے کسی وجہ سے بھی, جی جی, تو معاشرہ بہت بڑا ہے, آپ کے لیے کھلا ہے, تو آپ کو چناؤ کرنا چاہیے. میں تو ان عورتوں کو یہ کہوں گا کہ جو ایلون ہے نا, سنگل پیرنٹ کہہ لیں آپ, جنہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ, تو ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں, ان کو اچھا لائف پارٹنر مل سکتا ہے, تلاش جاری رکھیں. بالکل. یہ ہمارے اگر ہم اپنے مذہب میں دیکھیں, عرب سوسائٹی میں دیکھیں, وہاں ایسا نہیں ہے. یہ ہم نے جو ہم برِ صغیر میں رہے ہیں, تو ہم پہ جو دوسری اقوام کے اثر ہوئے ہیں نا, یہ ابھی تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. کہ ہم مسلمان تو ہو گئے, لیکن ہماری روایات آج بھی کوئی فیملی, جب کوئی فیملی تو نہیں, کوئی خاتون اگر یہ سوچتی ہے کہ میں دوسری شادی کروں گی, تو سب سے پہلے اس کے گھر والے کہتے ہیں ہاں کیوں, تیرے کو پیسے نہیں ہیں, تیرے ابو نہیں دے رہے, تیرے بھائی جان نہیں دے رہے, نہیں وہ بھی ساتھ اس کو یہ بھی ٹونٹ کرنا ہے, اگے جو تیرے نال ہوئی یہ کافی نہیں ہوئے گی, تیرے بچے نے سٹیلا پیو تیرے نال کی کرے گا, بچیاں دا کی حال. یہ ہمارے بیچاری خواتین کو اگلے کو برباد کر دینا ایسی باتیں کر کے نا. اس کے ساتھ جب گھر والے سٹینڈ نہیں کرتے, تو پھر معاشرے نے کہاں سٹینڈ کرنا. معاشرہ تو ایک اچھے بھلے انسان کو توڑنے کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے. ایک ہستا بستا گھرانہ جو ہوتا ہے, لوگ کی اس کو نہیں برداشت کرتے. اور اگر کوئی لڑکا کہے گا تو اس سے کہیں گے تمہیں یہی ملی تھی, اور ایک بچے کی ماں, یا خالی کوئی بھی نہیں ہے تو طلاق یافتہ, تم پاگل ہو, میرا بیٹا لائن لگی پیچھے. یہ عجیب سے ہمارے ہاں جو فرسودہ نظام ہے, فرسودہ روایات اور سسٹم, جسے ہم بدل نہیں پائے. بالکل ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. میڈم اگلا آپ کا عنوان ہے بلا عنوان. بلا عنوان, بالکل. یہ بہت زبردست چیز ہے. یہ آپ نے اس کا جو ہے مضمون کا کیوں رکھا ہے نا بلا عنوان؟ اچھا, کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, وہ اتنی ان میں ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی نام ہی نہیں دینا پڑتا سم ٹائم. اور جب کوئی رائٹر اپنی کسی کہانی کا نام نہیں نہ دیتا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت کوئی خاص چیز تھی کہ اس نے کہا اس کو کیا نام, کوئی نام ہی نہیں دیتے. یہ وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے جو ابھی ہے, جو آپ اور میں کرتے ہیں, جو اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں موبائل کے ساتھ. ہم لوگ اپنے جو پاس اتنے خوبصورت پیارے بچے, یا میرے پاس اگر میری امی بیٹھی ہیں, گھر والے بیٹھے ہیں, ان سب کو چھوڑ کے میں سارا دن مصروف گھر سے آفس سے ٹائم نکال کے جب گھر جاؤں گی, اچھا صرف میں بیٹھی ہوئی ہوں ایک خالی یہ مٹی کا پتلا بیٹھا ہوا ہے, اور میں دیکھ رہی ہوں موبائل بس. اور کن کو دیکھ رہی ہوں؟ جن کو میں نہیں جانتی, جن سے میں کبھی نہیں ملی, جن کا بہت زبردست بات آپ نے کی. اور میں کہوں گی ہائے کتنی غمزدہ سٹوری ہے یہ, اوہ یہ کس کے ساتھ. تو میں گھر میں کون سی سٹوری بنا رہی ہوں؟ میں 7 سمندر پار لوگوں کی کہانیاں دیکھ رہی ہوں, اور اپنے پاس میرا جو بیٹا یا بیٹی ہے اس کے خوبصورت لمحے, کیا پتہ اس نے اس وقت چلنا شروع کیا ہے, پیاری سی اسمائل دی ہے, وہ اسکول سے آیا, اس کو میری ضرورت ہے. ہم اپنی ساری انرجی, یہ اتنا المیہ ہے, اور میں درخواست کروں گی ہاتھ باندھ کے, میں سب سننے والوں کو کہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں, اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو دیکھیں, نہ کہ موبائل سے اپنی آنکھوں کو برباد کریں. اتنا استعمال کریں جتنا اپنے یہ ڈیزرو کرتا ہے. سوشل میڈیا ہر وقت, اگر ہم گھر میں بھی سوشل رہیں گے تو ہم گھر میں کب ہیں؟ سوشل میڈیا گھر میں سوشل میڈیا نہیں چلتا. اپنے کام کے بعد اپنے پیاروں کو وقت دیجئے, پلیز اپنے بچوں کو دیجئے. نہیں تو جو بلا عنوان میں ہوا, جو ایک باپ جو تھا وہ سارا وقت ابھی کہتا ہے ابھی تو بچے چھوٹے ہیں, تبھی تو ان کو ضرورت ہوتی ہے آپ کی. کیا جب وہ کالج یونیورسٹی میں جائیں گے تب ہوگی ضرورت؟ تب تو وہ خود مصروف ہو جائیں گے. بنیاد مضبوط کیجئے اور ان کی طرف دیکھیے. آپ کو پتہ ہے جب ہماری آنکھیں, ہمارے جسم کا سب سے طاقتور جو ہے نا وہ ایلیمنٹ ہے, اتنی ان کے اندر ریز اور اتنی کشش ہے, ابھی ہم اس کو دریافت نہیں کر سکے. کہ جیسے کہتے ہیں نا صبح اٹھتے آپ سبزہ دیکھیں, کیوں سبزہ دیکھیں؟ آپ کے مائنڈ میں جائے گا, آپ کو خوشی محسوس ہوگی. اور پہلے زمانے میں کمروں میں نا خوبصورت بچوں کی تصویریں لگاتے تھے کہ ان کو دیکھو بچے پیارے پیدا ہوں گے.
وہ ایک ہی بچہ تھا، وہ ایک ہی بچہ تھا، تھوڑا گگلو سا، حالانکہ گگلو سا۔ گرین کلر کی آنکھیں کسی کی نہیں ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میڈم، لاسٹ ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، تو میں ایک سوال جو ہے وہ اپنے وہ موضوعات سے ریلیٹ تو کرتا ہے، جی میں سیکس ایجوکیشن کے اوپر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جو ہے سیکس کی تعلیم دینا بھی ایک گناہ کبیرہ صغیرہ سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل اب ایسے ہی ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو۔ بالکل یہ کتنے لوگوں کو بتایا گیا یا کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو بتانا ضروری سمجھا ہے؟ 7 سال کے بچے کو جب وہ آپ کا دروازہ نوک کرے گا، 3 دفعہ حکم ہے کہ اولاد کو کہ 3 دفعہ دروازہ نوک کرو پھر واپس چلے جاؤ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ کس نے؟ مجھے تو کسی نے نہیں سکھایا، آپ کو کسی نے سکھایا؟ یہ کسی اسکول میں سکھایا، کالج میں سکھایا؟ ٹیچر یہ نے نہیں سنا مجھے ہے بتایا، کسی ٹیچر نے اس نہیں نے بس بتایا۔ یہ کہا ہوم ورک کر کے آنا ہے، ہوم ورک اور کر کے کچھ آنا نہیں ہے۔ کرنا۔ سوشل ایشوز پہ تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے۔ آج جو ہماری تباہی کے المیہ ہے نا، المیہ وہ یہ ہے کہ ہم قرآن حدیث کے اندر جو بلوغت کی باتیں بتائی گئی ہیں کہ آپ نے قرآن تو پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، مرنے سے بعد حشر تک، حشر سے قبر سے حشر تک، پھر اٹھنے کے بعد کے معاملات بھی بیان کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے، جو تعلیم حاصل کرنا ہمارا حق ہے اس انداز سے، جی اور یہ سیکس ایجوکیشن کو ہم گناہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم ایجوکیشن کی نگاہ سے دیکھیں گے، اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے، بالکل۔ اور اس وقت کے حالات کے مطابق دیکھیں گے، تو یہ ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ میڈم بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائیں۔ ناظرین، میری آج کی مہمان تھیں نوین روما۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایڈوکیٹ فواد منیر مغل کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔